الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. سورہ فتح میں آپ حضرات نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے تھے تو 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. تو مدینے میں جس طرح مخلص صحابہ تھے اسی طرح منافقین بھی تھے. تو مشرکین مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 جنگیں لڑی گئی. اب یہ جو منافقین تھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو جا رہے ہیں عمرے کے لیے، یہ تو وہاں سے بچ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ کافر جو مکے والے ہیں وہ تو ان کے سخت دشمن ہیں. تو یہ نہیں گئے، منافقین چھپ گئے. جو مخلص صحابہ تھے وہ تو بڑے خوش ہو کے اور نعرے لگا کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، خوشی کے ساتھ جا رہے تھے. لیکن منافقین جو تھے انہوں نے کہا یہ تو موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، یہ وہاں جائیں گے، ان کے ساتھ 3 جنگیں ہو چکی ہیں تو وہاں تو یہ مارے جائیں گے، تو یہ نہیں ہے. اب جب نہیں گئے اور ادھر صلح حدیبیہ ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس آ رہے تھے، ٹھیک ٹھاک لڑائی بھی نہیں ہوئی. اب ان کو فکر پڑ گئی کہ ہمارے شہر میں جو منافقین مدینے میں تھے نا، جو نہیں گئے تو صحیح سالم واپس آ رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے پول کو یہاں کھولا ہے، ان کی وہ جو نیت تھی اس اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ کیوں نہیں گئے اور پھر اب آگے یہ کیا بہانے بنائیں گے. تو اللہ نے حضور کو پہلے سے بتا دیا کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے اور یہ باتیں کریں گے، لیکن اصل میں یہ پکے منافق ہیں. اصل میں کیا ہے؟ منافق 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک منافق ہوتا ہے اعتقادی منافق اس کو کہتے ہیں کہ وہ بظاہر مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اندر سے وہ پکا کافر ہے. اس دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں ان جنگوں میں، عراق میں، شام میں، لیبیا میں، ان میں بعض ایسے مسلمان لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں جو کہ بظاہر تو وہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اندر سے انہوں نے مسلمانوں کی جڑیں کاٹی. تو منافق 2 طرح کا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھے وہ تو اعتقادی تھے، کیونکہ وہ تو چھپ نہیں سکتے تھے، اللہ حضور کو بتا دیتے تھے کہ یہ منافق. اور اب جو منافق ہیں ان پہ ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن کردار ان کا وہی ہے. اس کو کہتے ہیں عملی منافق. وہ اعتقادی منافق تھے، اور اس کو آج کل کا جو منافق ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ عملی منافق. یعنی اس کے اندر منافقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نشانیاں کتنی ہیں جی؟ 3 ہیں. کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب کبھی لڑائی ہوتی ہے تو گالیاں دیتا ہے. یہ آج جو عملی منافق ہے نا اس کی نشانیاں ہیں. یہ آپ ہم سب چیک کر سکتے ہیں
کسی سے تھوڑی سی بات ہوئے تیری ماں کی ایسی گالیاں دینے شروع کر دے، اور جب بھی وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا اور سچ بھی نہیں بولے گا۔ تو اب ان لوگوں کا ذکر ان آیات میں ہے جو پیچھے رہ گئے، جو منافق تھے، جو عملی منافق تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، عن قریب یہ پیچھے رہنے والے آپ کے پاس آئیں گے، من الاعراب، جن میں کچھ دیہاتی بھی ہیں، شغلتنا اموالنا، ہمیں ہمارے مال نے، یعنی ہمارے مال جو تھا ہم اس میں مشغول ہو گئے تھے، جانور تھے یا کوئی کھیتیاں تھی، وہ کام میں لگ گئے تھے، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ فرمایا شغلتنا اموالنا و اہلنا، گھر بھی خالی تھے، گھر بھی خالی چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے۔ تو اب کیا ہو، فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے توبہ کی دعا مانگے۔ تو اب انہوں نے یہ موقف پیش کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بات یہ نہیں، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں نا، اب اللہ کو تو پتہ ہے، زبان سے جو کہہ رہے ہیں ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے، دل میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، آپ ان سے کہیں قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کون تمہارا مالک ہوگا کسی چیز کا، ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بکم نفعا، یا اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، تو تمہارا مالک اس کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو کچھ تم کہتے ہو نا یا تم جانتے ہو، اللہ کو اس کی خبر ہے، اللہ کو اس کی خبر ہے۔ پھر فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، بل ظننتم، یہ گمان کر رہے تھے، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، کہ مسلمان اور ایمان والے واپس نہیں آئیں گے، بھئی جا رہے ہیں وہاں تو سارے کافر ہیں، ان کو مار دیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے، یہ گمان تھا ان کا۔ الى اہلہم ابدا، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ وزین ذلک فی قلوبکم، اور یہ بات ان کے دلوں میں خوبصورت بیٹھ گئی تھی۔ وظننتم ظن السوء، برے برے خیالات سوچ رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ آج کل جس طرح پاکستان کے بدخواہ ہیں نا، کہ جی انڈیا کے ساتھ انہوں نے پنگا لے لیا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آج بھی ہے۔ ملک کے مخالف کتنے ہیں، ملک میں کھاتے ہیں، ملک میں سیاست کرتے ہیں، ملک میں پارٹیاں چلاتے ہیں، اور ٹھیک ہے ہماری فوج غلط ہوگی، ہمارے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن یہ موقع نہیں، یہ موقع اتفاق و اتحاد کا ہے۔ سب نے انڈیا کو ایک ہی زبان میں جواب دینا ہے، چاہے وہ غلط ہو لیکن زبان ایک ہونی چاہیے۔ تو وہ بھی برا سوچ رہے تھے، آج بھی لوگ برا سوچتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، اس کو فیلڈ مارشل بنا دیا، اس کو فلاں بنا دیا۔ بڑے جناب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے خلاف لوگ بولتے ہیں۔ تو یہ وہ منافقین کا کردار تھا اس دور میں، اور آج بھی کچھ لوگوں کا یہ کردار ہے۔ دیکھیں جی ہمارے ملک کی جو فوج ہے وہ ہمارے ملک پہ قابض ہے، سب کو لوگ کھاتے ہیں، لیکن وہ مولانا امجد سعید صاحب والی بات ہے جو مانسیرا کے بڑے گپی آدمی ہینکو میں تقریر کرتے ہیں، بڑے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں او آسم منیرا تو سارا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتے ہی ہے، اسی تے کہنے سے کہ تسی یہ سارا کھائے ہو لیکن تسی اور کھاؤ، 100 سال اور کھاؤ تو ساری عزت رکھ لی تھی ہمیں۔ واقعی بات ہے، عزت تو ہمیں مل گئی۔ اب یہ کس کے طرف سے ملی؟ اللہ کی طرف سے ملی ہے، لیکن چلو سبب تو یہ بنے ہیں۔ تو اللہ جب مدد کرتا ہے تو اس طرح کرتے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ چائنا نے مدد کی ہے، اور چائنا ایک کافر ملک ہے، ٹھیک ہے ہماری ساتھ دوستی ہے، لیکن اصل مدد اللہ کی ہے۔
اصل مدد کس کی ہے جی؟ اللہ نہ کرتا تو چاہے نہ کیا کرے. فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، یہ گمان کر رہے تھے کہ رسول اور ایمان والے واپس کبھی نہیں آئیں گے، مارے جائیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ باتیں ان کے دلوں میں خوبصورت بن گئی تھی. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور بری باتیں سوچ رہے تھے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تھے ہلاک ہونے والے لوگ. جب پیچھے رہ گئے تو منافقین تم کو کیا تھے؟ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. تو اللہ کو تو یہ لوگ چاہیے جو اگلی آیت میں فرمائے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لائے گا. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور یعنی خالص ایمان، منافقت والا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے، کفر بھی نہیں چاہیے اور منافقت بھی نہیں چاہیے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ایمان نہیں لاتا اللہ پر اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے تو کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے. کافروں کے لیے اللہ کے ہاں بھڑکتی ہوئی آگ. اللہ سب کو ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائیں، سچے ایمان والوں کو محفوظ فرمائیں. جو کافر ہے یا منافق ہے دنیا میں تو وہ کچھ حاصل کر لیں گے، لیکن آخرت میں اللہ فرماتے فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے ایسے منافقین کے لیے اور ایسے کفار کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.